اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوڈ ورڈز ہیں۔ کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، مستحکم ہے اور بڑی پریسائز آیات ہیں۔ مختصر گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سمو دیا ہوا ہے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کا معنی جو ہے وہ گہرائی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے، اور یہ اس ہستی کی جانب سے قرآن نازل ہوا ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی آیات صرف حکمت سے بھری ہوئی نہیں ہے بلکہ ان کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہوئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، اور یہ کہ مت عبادت کرو مگر اللہ کی۔ بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید، وہی۔ اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہاں پہ بھی توحید پہ پہلی بات ہو رہی ہے، اور تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ہے، بنیادی دعوت یہی تھی کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے، یعنی اللہ کے مقابلے پہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، شیاطین ہیں انسانوں میں یا جنوں میں، ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے اور عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اچھا، قرآن کا کانسیپٹ ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کو ماننا نہیں صرف کافی، اللہ کی ماننا بھی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، وہ عبادت ہے۔ بے شک میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ڈر آخرت کا اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے اور پھر رجوع بھی اسی کی طرف لایا کرو۔ وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں زندگی میں برتنے کے لیے متاع دیتا ہے کچھ مقررہ میعاد تک کے لیے، اور پھر وہ عطا کرے گا ہر شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی وہ متاع عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو الٹیمیٹلی متاع اس نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی ان سے فرما دو کہ بے شک مجھے تو اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ وہ تم پر آ جائے گا۔ اور یہ تمام پیغمبر یہی دعوت دیا کرتے تھے کہ اللہ کو مان لو، دنیا میں بھی تمہارے کے ساتھ وہ حسن سلوک والا معاملہ کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، وہ لیکن جھیلنا آسان ہو جائیں گی، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ اور اگر اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ تمام رسول یہی دعوت دیتے تھے، ہمارے نبی نے بھی یہی دعوت دی۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ شکل میں آیا، قتال کی شکل میں، غزوہ بدر اور
احد اور خندق کی شکل میں کافروں پر عذاب آیا، جو اگلی امتوں پر آسمان سے چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندری طوفان کی شکل میں آتا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ قتال کی شکل میں آیا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہوتے ہیں اس ڈر سے کہ اللہ تعالی سے وہ پردہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پردے میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سے تو کوئی پردہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ یعنی اس کانٹیکسٹ میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام وہ جب علیحدہ میں ہوتے تھے تو وہ اس وقت بھی کپڑے اتارتے ہوئے شرم و حیا محسوس کرتے تھے اور اپنے آپ کو یوں کلوز کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ایجوکیشن ہو رہی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے جسم کو پردے میں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اپنے بستر میں رات کو لپٹے ہوئے ہوتے ہو چادروں میں، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اس کا جاننا اتنا کامل ہے کہ بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بلکہ سورہ المومن میں تو آئے گا وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، یعنی بعض لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہیں نا، اور کسی کے بارے میں اشارہ کر رہے ہوں وہ بندہ نہ بھی دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اشارے کو بھی نوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا نہیں سکتا اپنے معاملات کو۔ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ پارہ نمبر 11 مکمل ہو گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو۔ اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے۔ آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے، کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگر مچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے۔ ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے۔ سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی
زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا۔ یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا۔ ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر اس آیت کے اوپر لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیت قرآن میں 5-6 جگہ پہ مختلف انداز میں آئی ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں 6 دن کیوں لگ گئے؟ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے، یہ ایک دن اربوں سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں کیونکہ اس وقت تو یہ 24 گھنٹے کا سلسلہ نہیں تھا، لانگ پیریڈ آف ٹائم بھی ہو سکتے ہیں یہ 6۔ یہ اللہ کے علم ہے کہ وہ کتنے لمبے تھے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ایسا نہیں کر سکتا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایگزیکیوشن ہے کہ فیصلہ تو سیکنڈز کے بھی کروڑویں حصے میں ہوا، کن فیکون، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے نا فیصلے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ڈیفرنٹ رکھتی ہے۔ تو مخلوقات کا بھی ڈیفرنٹ، پھر ہر مخلوق میں آگے جو سب ڈویژن ہے وہ بھی ڈیفرنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا تخت پانیوں پر تھا۔ اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ لو جی، یہ قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے کہ یہ کائنات پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کو جانچا جائے اور جنات کو جانچا جائے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ اکثر آپ کو جذبات میں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ یہ اتنا بڑا ٹروتھ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی جگہ قرآن میں بنتی ہے۔ مجھے بتائیے، پوری کائنات پیدا کرنا یعنی سب سے بڑا اگر کوئی یونیورسل ٹروتھ ہو سکتا ہے نا، وہ یہ ہے ہم کیوں پیدا ہوئے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی۔ اس سے بڑا ایک ہی سوال ہے کہ کس نے بنائی۔ جب آپ اس ہستی تک پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ اتنا بڑا ڈیسیژن کیوں کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ ایک عاشق اور معشوق والا معاملہ وہ کر کے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے جوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ وہ روایت موجود ہے، ایک جعلی روایت گھڑی ہوئی المستدرک للحاکم کے اندر ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہو سکتا، تو قرآن تو اس سے خالی ہے۔ اور وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں جو آیا ہے دعا باقاعدہ اللہ نے بتا دی، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ دعا
جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی، وہ والی پوری روایت وہ کہتے ہیں حاکم میں موجود ہے۔ ابھی قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، کسی جگہ نہیں آیا کہ کسی وسیلے واسطے سے قبول ہوئی ہے، الٹا دعا بھی آ گئی قرآن میں کہ یہ دعا انہوں نے مانگی، لیکن یہ اس طرح کی روایتوں کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اس کو آگے، اور اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی تجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی میں نے جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے پتا چل گیا یہ کوئی محبوب تیری ہستی ہیں، تو میں نے ان کا وسیلہ ڈالا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں وہ ہستی ہیں تمہاری اولاد میں آئیں گی، اور اگر میں انہیں نہ پیدا کرتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا، یہ کائنات میں نے ان کے لیے پیدا کی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس پوری سٹوری کا کہیں قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ جبکہ ایک کوئی کیجول بات نہیں ہے، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کے اوپر آپ نے سارا معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ ہود اگر کوئی پڑھے اور اس کی آیت نمبر 7 پڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا زمین و آسمان کو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اس وقت اللہ کا عرش پانیوں پر تھا تاکہ اللہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اور یہ سیم جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، یہ سورۃ الملک میں بھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے۔ اور اے نبی اگر ان سے کہو کہ تمہیں بے شک مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ کافر کہیں گے یقیناً یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اچھا قرآن جن کافروں کو ایڈریس کرتا ہے نا، وہ صرف وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں، کئی کافر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ ان کا بھی رد ہو رہا ہے کہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ پھر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اچھا اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آؤ پھر ہم مان لیں گے۔ پھر ماں باپ زندہ ہو گئے اور تم نے مان لیا، پھر ماننا کیا ماننا ہوا، یہ تو غیب پہ ہی مان لانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا اپنے رولز بدل دینے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ تمہیں دکھایا جائے گا۔ معجزہ تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا دکھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بھی کہا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو میں نے منہ مانگے معجزے دکھائے تو ایمان تو وہ بھی نہیں لے کے آئے تھے۔ یہاں پہ بھی آ جائے گا آگے چل کے، قوم سمود نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے، نکل آئی، پھر کافر ہو گئے، مانا تو پھر بھی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے زندہ کر دیتے تھے، تو کیا سارے رومنز اس وقت ایمان لے آئے؟ یہودی ایمان لے آئے؟ کوئی بھی نہیں ایمان لے کے آئے، 12 بندے صرف ایمان لے کے آئے، اور وہ ایمان اس معجزے کی وجہ سے نہیں لائے ہوئے تھے، ویسے ہی ایمان لا چکے ہوئے تھے، کوئی پاپولیشن میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ آج جو آپ کو اتنی دنیا میں اتنے بڑے لیول پہ کرسچینٹی نظر آ رہی ہے، یہ تو ایک رومن بت پرست بادشاہ تھا کانسٹنٹائن II، جس کے نام پہ قسطنطنیہ کا شہر ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی اس زمانے میں کرسچن، اور اس وقت یہ رول تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہی رعایا کا ہوگا، تو گن پوائنٹ پہ پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی تھی۔ یہ کوئی کنوکشن کے ساتھ انہوں نے دین نہیں قبول کر لیا تھا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، ان کے تو قتل کا فتویٰ یہودیوں نے رومنز کو کہہ کے جاری کروا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب آپ ان کو یہ بتاتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو یہ کہتے ہیں کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ان سے عذاب دور بھی کر دیں تو کہیں گے کس چیز نے عذاب روک رکھا ہے؟ دیکھیں اندازہ کریں، عذاب ڈیلے ہوتا تھا پھر بھی میڑا مارنا، عذاب آ جائے پھر چیخیں مارنی، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور یہ ڈیلے کرنا، ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے
کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام کی دعوت دینے کے بعد 19 سال تک حضرت خالد ابن ولید نے اسلام نہیں قبول کیا. یار لوگوں کی تو عمر ہی 19 سال ہوتی ہے. 19 سال کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہے. اس دوران مر جاتے سیدھے جہنم میں جاتے. اگر اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ دکھا دیتا تو سورۃ المائدہ میں ہے کہ جب ہم منہ مانگا معجزہ دکھائیں گے نا اور پھر کوئی نہیں مانے گا, پھر عذاب آئے گا. اسی وجہ سے اگلے انبیاء کی امتوں پر عذاب آئے ہیں. تو ہمارا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا یہ تمہارے لیے رحمت ہے اور ڈھیل مل رہی ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا, اگر ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں نا, تو یہ اس چیز کو بھی بجائے یہ کہ اس سے کوئی عبرت پکڑے, یہ کہتے ہیں کہ جی کس چیز نے عذاب روک لیا. ظاہر ہے اب 13 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام جب مسلسل یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی عذاب آپ پکڑے گا جس طرح اگلی امتوں پر آیا. تو کئی لوگ تو پھر پکے ہو گئے نا کہ یار اگر آنا ہوتا تو ابھی تک آ جاتا. وہ یاد ہے کچھ بھی نہیں, آ جاتا ہے نا لوگوں کے دماغ میں خیال. پھر 13 سال کی محنت اور صرف 125 بندے مسلمان, وہ اگلے 13 سال کامیابی کے وہ تو کسی نے نہیں دیکھے ہوئے تھے نا. نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف تو کسی نے سوچا تو نہیں تھا کہ ایک دن آپ فاتح بن کے یہاں واپس آئیں گے. اور نہ صرف یہاں بلکہ دونوں بڑی سپر پاورز رومنز اور پرشینز وہ آپ کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی. اس شخص کے غلاموں کے قدموں میں کہ جو خود رات کے وقت ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے مکے سے مدینے آئے. ہاں یہ سیم اینالوجی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی ہے. دیکھیں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کیا. بھائی تھے نا قریش کے لوگ, انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا, انہوں نے انہیں نہ وہاں سکون سے رہنے دیا اور ہجرت میں مجبور کیا اور پیچھے سے جنگیں بھی مسلط کر دی. اور وہاں پہ بھی الٹیمیٹلی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا تو وہی بھائی ان کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے. اس زمانے میں سجدہ تعظیمی تھا. اور یہاں پہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں تو سب سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے. اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا, معاف کیا میں نے. اور یہ سیم آیت فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے بھی پڑھی لا تثریب علیکم اليوم. میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی رحمت کے اوپر. ظاہر نبی علیہ السلام نے خود ڈسیزن نہیں کیا, اللہ کی وحی کے ذریعے. یار اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ 13 سال میں نے ان کافروں کو دھمکیاں لگائی مکے کے کہ تم پہ بڑا عذاب آئے گا, اور جب عذاب دینے کا وقت آیا معافی کا اعلان کر دیا. کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ جی وہ قرآن میں تو اتنی بڑی بڑی وعیدیں تھیں, یہ کچھ تو نہیں ہمارے ساتھ ہوا, سوائے ان کے جو سرکش تھے ان پہ عذاب آیا غزوہ بدر کی شکل میں. اور وہ بھی جو مکے سے نکل کے وہاں پہ پہنچے, مکے والوں کی تو چھٹی ہوگی نا, معافی ہوگی نا. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو غصہ بھی تھا کہ پوری زندگی ان کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی ہیں, الٹیمیٹلی اینڈ ٹائم پہ جب بدلہ لینے کا وقت آیا یہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو جو انصار مدینہ نے کہا تھا کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ انہی لوگوں کو یہ اونٹ بھی دینے شروع کر دیا. حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا غلبہ ایسا فرمایا کہ نہیں دیکھا کہ پورا قرآن دھمکیوں کا, یعنی ایک سمجھ لے مکی قرآن جو 2/3 حصہ ہے وہ دھمکیوں کے اوپر مشتمل ہے, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ ساروں کو معافی ہو گئی ہے, ایمان قبول کر لیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب پھیر دیں کچھ عرصے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کدھر گیا وہ عذاب. آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ عذاب آ جائے گا پھر وہ پھیرے گا نہیں, پھر وہ عذاب انہیں آ گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے.